من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ زیادہ لمبا کوئی بیان نہیں اور زیادہ لمبا کوئی وقت نہیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں علماء اکرام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں، بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے اور میرے نفع کی بات ہوگی انشاءاللہ، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج اس مدرسہ جامعہ عائشہ مدرسہ صدیقیہ کا افتتاحی پروگرام ہے، جس کی صدارت ہمارے علاقے کے مشہور بزرگ عالم دین، عالم ربانی، قرآن و سنت کے آفتاب و مہتاب، سنت و شریعت کی مبولتی ہوئی تصویر حضرت استاد گرامی حضرت مولانا محمد عطر حسین صاحب جمال پوری دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ ابھی وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، یقیناً ان کی دعائیں ہوں گی، ان کا بیان ہوگا، ہم سب آمین کہیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور بڑا نفع ہوگا، میرے اور آپ کے نفع کی بڑی بات ہوگی۔ آج اس پروگرام میں آپ تشریف فرمائیں، یقیناً یہ مدرسے کا ابتدائی پروگرام ہے، افتتاحی پروگرام ہے۔ آپ کے دل میں یقیناً ابھی اس کی اہمیت نہیں ہے، میرے دل میں بھی اس کی اہمیت نہیں ہے ابھی، لیکن جب اسے عروج ہوگا، جب اسے ترقی ہوگی، یقیناً پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دن اس کا افتتاحی پروگرام تھا اور آج اس کا عالمی پروگرام ہے۔ یہاں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا عالمی پروگرام بھی ہوگا، یہاں بڑے بڑے علماء آئیں گے، یہاں بڑے بڑے حفاظ تیار ہوں گے، یہاں بڑے بڑے علماء تیار ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے آپ اس ادارے کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس ادارے کے ساتھ اپنی ہمدردی کا معاملہ فرمائیں۔ کوئی ادارہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی مدرسے میں پڑھانے والا عالم حافظ مولوی ملا نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا، وہ سب بڑے ہوتے ہیں، وہ ایک اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہیں انہیں چھوٹا سمجھتی ہیں، ہمارا دیکھنا انہیں چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، ان کی شخصیتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں مشہور بزرگ گزرے ہیں، ہمارے شیخ طریقت گزرے ہیں، حضرت مولانا مکرم حسین صاحب سنسار پوری، ہم نے ان کو نہیں پہچانا، جبکہ وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے حکیم تھے، ہم نے نہیں پہچانا۔ ہمارے علاقے میں مفتی عبد القیوم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے شیخ تھے۔ ہمارے حضرت مولانا عطر صاحب ایک موقع پر وہاں تشریف لے گئے تو حضرت سنسار پوری نے پیغام پہنچایا کہ ہمیشہ آپ کو عروج ہی رہتا ہے، کبھی نزول میں بھی تشریف لے آ کریں۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن ہم نے نہیں پہچانا۔ ہمارا کام نہ پہچاننا ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں، ہم انسانوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس آدمی ہے، ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے آدمی ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا، ایک وقت ہوتا ہے آدمی ہوتے ہیں اور کام نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے کے مشہور فقیہ
میں یہ کہتا ہوں اپنے وقت کے پائے کے بزرگ، بہت بڑے بزرگ حضرت منشی عبدالغفور گزرے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے تھے، ہم نے ان کو نہیں پہچانا، ہم نے ان کو نہیں قدر کی۔ آج ان کے بیٹے مولانا ریاض صاحب لوگ انہیں اٹھائے پھر رہے ہیں، انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس امت کا المیہ ہے جب لوگ مر جاتے ہیں، جب وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی چلا گیا، بہت اچھا تھا، اس میں بڑی خوبیاں تھی، بڑے کمالات تھے، لیکن جب وہ زندہ رہتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے سامنے اس کا طریقہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے اس کا نظریہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے اس کے ارشادات ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اس کے ملفوظات ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے رہتا ہے تو یقیناً ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو ہم یقیناً ناقدر لوگ ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس مدرسے کے جو بانی ہیں، ذمہ داران ہیں، ایک ہمارے عزیزم مولانا عبدالکلام اور ایک مولانا محمد جنید، یقیناً ابھی آپ یہ سمجھیں گے ہیں یہ آپ کے بچے، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، آپ اسے نظر انداز فرمائیں گے، ان سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، آپ اسے نظر انداز فرمائیں۔ آپ کا کام نظر انداز کرنا ہے اور ان کا کام اچھا کر کے کام کرنا ہے۔ اگر یہ کام اس طرح چلا تو یقیناً یاری بھی بہت چلے گی اور گاڑی بھی بہت چلے گی اور کام بھی بہت ہوگا۔ اور اگر یہ نظر انداز کا مزاج نہ بنا، ذرا ذرا سی بات پر ٹوکا ٹکائی چلتی رہی تو دوستو کام تو ہوتا رہے گا، لیکن جو ترقی ہونی چاہیے تھی 2 سال میں وہ پھر ترقی ہوگی 10 سال میں۔ ترقی کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور ترقی کو روکنے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جیسے چاہیں ان کو گھمانا گھوم جائیں گے۔ ابھی ان کا بچپنا ہے مدرسے کے اعتبار سے، یہ اپنے اعتبار سے اچھے عالم ہیں، جید الاستعداد علماء میں ان کا شمار ہے، اچھے عالم ہیں، اچھے قاری ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ آپ جب سنیں گے تو ان کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے، سلیقہ بہت اچھا ہے، لیکن دوستو کسی معیار کو بنانے کے لیے، کسی کام کو بنانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ یہ اپنے وقت کے امام غزالی تو نہیں ہے، یہ اپنے وقت کے مفتی عبدالقیوم کیوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان کی عمر 25-30 سال ہے، 20-22 سال ہے، ان 20-22 سال کی عمروں میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ دھیان فرمائیں اس ادارے کا، اور آپ دھیان فرمائیں ان حضرات کا، ان حضرات کی کوششوں کا، ان حضرات کی محنتوں کا، ان حضرات کی جد و جہد کا، تو یقیناً برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خیر اتریں گی، شر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ بھائی یہ مائک جو ہے آواز بہت کھینچ رہا، کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آواز نہ کھینچیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کا بھائی دھیان فرمائیں اور اس ادارے کے ساتھ اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتے رہیں۔ بھائی اب تو آ جائیں، جو باہر بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے کو آ جائیں، ہو سکے انشاءاللہ اس سے کوئی فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہم سبوں کو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ دھیان کی 2 ترکیب ہیں۔ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے اس میں داخل کرائیں، دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تعاون اور چندہ دیں۔ ہم نے جب ستپورے میں مدرسہ قائم کیا، ان بچوں کے تو چہروں پہ ماشاءاللہ یہ تو مشرہ ہیں، ہمارے تو یہاں اچھی طرح داڑھی بھی نہیں ہوگی تھی، لیکن ہم نے اپنے حضرت مولانا ہاشم صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا، جب وہ شروع کے اجلاسوں میں تشریف لاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، بھائی میں کاشف علوم کے لیے پلہ نہیں پسارتا ہوں، لیکن اس مدرسے علوم القرآن کے لیے تمہیں پلہ پسار کے کہتا ہوں، اس کا تعاون کرو۔ تو میں وہی جملے آپ سے دہراتا ہوں، میں اپنے مدرسے علوم القرآن کے لیے شاید کسی کے سامنے پلہ پسار کے تعاون کی درخواست نہ کی ہو،
لیکن اس ابتدائی مرحلے کے لیے اور اس ابتدائی کام کے لیے یقیناً میں اللہ کے واسطے اور اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں پلہ پسار کے کہتا ہوں، آپ اس کا تعاون فرمائیں اور آپ اس کا دھیان دیں۔ انشاءاللہ اس کا اثر آپ کی نسلوں میں آئے گا، آپ کی نسلوں میں آئے گا، آپ کی کھیتیوں میں آئے گا، آپ کی کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکتیں دیں گے۔ ایک بچے کے لیے آپ نے ٹانٹ لے کر دے دیے، یا ایک مدرس کی آپ نے تنخواہ کا انتظام کرا دیا، یا یہ اتنا بڑا پروگرام ہے، پہلا پروگرام ہے، اس پہلے پروگرام میں بڑی دقتیں آتی ہیں۔ ہم نے کیے ہیں پہلے پروگرام، ہم نے کیے ہیں شروع میں پروگرام، ہمیں معلوم ہے۔ جن کے پاس بنے بنائے مدارس ہیں انہیں کیا معلوم اس حقیقت کا۔ ہمیں پتہ ہے لوگ شروع میں 20 روپے بھی ناپ تول کر دیتے ہیں، 50-100 روپے بھی لوگ ناپ تول کر دیتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پرکھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مدرسہ آپ کا آج اس مرحلے میں جس مرحلے میں آپ کی سے سخت ضرورت ہے اور ہر اعتبار سے ضرورت ہے، چندے کی بھی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کے مدرسے میں کوئی مہمان آ گیا اس کے کھانے کی بھی ضرورت ہے، آپ کے مدرسے میں کوئی مسافر ٹھہر گیا اس کے بستر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا مدرسہ ہے اور آپ اگر کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو ترقی ہوگی، آپ کی نسلوں میں شر شادابی آئے گی۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا، وہ وقت دیکھا اور ان وقت میں کام کیا جب ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ٹپائی تک نہیں ہوتی تھی، جب ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ایک ٹانٹ اور بوریا تک نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں جب کام شروع ہوتا ہے تو کام کیا جاتا ہے، اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں کیا نام ہے، اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب کام ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خیر اترتی ہیں، فرشتے خیر لے کر اترتے ہیں، ان جگہوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں، ان بستیوں پر اللہ رحم کرتے ہیں، ان گھروں پر اللہ رحم کرتے ہیں جن گھروں میں ان مدرسے میں پڑھنے والے، ان مدرسوں میں پڑھانے والے بچوں کے لیے ایک ٹانٹ کا انتظام کیا جائے، ایک ٹپائی کا انتظام کیا جائے اور ایک پڑھانے والے کا انتظام کیا جائے تو ماشاءاللہ آج آپ کا یہ افتتاحی پروگرام ہے۔ اس افتتاحی پروگرام کے لیے ماشاءاللہ آپ میں کوئی ایسا آدمی اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اپنے اس مدرسے کا 10,000 روپے سے کوئی مدرسے کا تعاون فرمائے۔ کوئی لمبا اور بڑا سوال تو ہے نہیں، 10,000 روپے کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، ہر انسان دے بھی سکتا ہے اگر کوشش کرے۔ یہ پہلا پروگرام ہے، میں نے بیان بالکل اپنا کاٹ دیا، اگر بیان کرتا اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، چونکہ 10 کے بجنے کے قریب ہے، حضرت کا بیان ہوگا، ان کی دعا ہوگی، ہم سب ان کی دعا کے لیے آئے ہیں یہاں، ہمارا کوئی بیان نہیں ہے۔ یہ مدرسے کے فائدے کے لیے چند جملے کہے گئے ہیں، کلمات تو ان کو نہیں کہہ سکتے، کلمات تو بڑوں کے ہوتے ہیں، برکتی ہوتے ہیں۔ ہم بڑے نہیں ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہم بچے ہیں، سیکھنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ماشاءاللہ بتائیں آپ اپنے مدرسے کے لیے 10,000 روپے سے کوئی تعاون کرنے والا ہے۔ اس بڑی بے سامانی کے عالم میں یہ سمجھتا ہوں جس نے 10,000 روپے اپنے اس مدرسے کے لیے لکھوائے تو یقیناً ویسے تو اللہ برکت دینا چاہے تو 10 کروڑ کی برکت ان میں دے سکتے ہیں، وہ قادر ہیں، نہیں تو آج کے 10,000 روپے اور 2 سال کے بعد 10,000 روپے ان میں اور ان میں 1 لاکھ روپے کا فرق رہے گا۔ تو بھائی ہے کوئی اللہ کا شعر جو کہے جی میں 10,000، دیکھو بات سنو، ایک یہ مائک نے پہلے ہی میرا گلا کھینچ لیا سارا، اور راستے میں ایک نے اور کھینچ لیا، پھر یہاں مائک نے کھینچ لیا، تو اس لیے میں یوں کہوں جنت کے دروازے اتنے اور جو ہے قرآن کے حروف اتنے، کام میرے پہ سارے آویں،
کام سے میں کسی سے خالی نہیں، لیکن نہ میں تمہارا وقت ضائع کرتا نہ ان کا. بس مجھے تو یہ بتا دو 10,000 روپے اپنے اس مدرسے کے لیے کون دینے کے لیے تیار ہے کوئی اللہ کا شعر جو کہے جی مولانا دیکھو زیادہ بکواس بازی تو کرو بند اور میں 10,000 روپے دے رہا؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو میری زبان بند کر دے اور انشاءاللہ پھر 10,000 کے لیے نہیں کہنے کا؟ ہے کوئی؟ اب تو ماشاءاللہ ہر آدمی دے سکے 10,000 روپے. ہے کوئی 10,000 روپے دینے والا؟ بھائی مولانا آپ نے پیسے پہلے تو نہیں لیے ان سے؟ ایسا ہی لگ رہا ہے. بھائی کوئی 10,000 روپے دینے والا؟ اچھا بھائی چلو تھوڑا سا نیچے کو آ جاؤ.